یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جنوری آنے والا ہے۔ جنوری کی پہلی تاریخ میں کیا تماشا ہوگا؟ 2022 ختم ہوگا، 2023 شروع ہوگا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، اتنا بڑا شور ہوگا، اور پٹاخے چھوڑے جائیں گے، غبارے اڑائے جائیں گے، کھیل کود کا تماشا ہوگا۔ اتنی بڑی بربادی سے ہندوستان کے غریب مسلمان، غریب نوجوان گزریں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک 12 بجے پٹاخے چھوڑیں گے، کیوں کہ 2022 چلا گیا اور 2023 شروع ہونے والا ہے، اور روڈ پر آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا رہے گا نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ جب صبح ہوگی تو چھریاں مرغا لا کر کے اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کو چکھنے کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اس کے بعد دارو کو استعمال کیا جائے گا۔ جانتے ہیں کتنی مقدار میں دارو پیا جائے گا؟ $400 بلین نیا سال منانے میں جوان دارو میں پیسے کو بہا دیتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، وہ عیسائی نیا سال آئے گا، نیا سال آئے گا، ہم لوگ نیا سال منائیں گے، اس میں آنکھ بند کر کے ہم دارو پیتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، یہ نیا سال ہے، یہ کون سا نیا سال ہے؟ 2023 عیسوی کا نیا سال ہے، یہ عیسوی ہے، عیسائی کلچر ہے، نیا سال منایا جاتا ہے، چکھنا لے کر کے دارو پیا جاتا ہے، بسم اللہ خراب کیا جاتا ہے، اس لیے 2022 خراب گیا، 2023 خراب جائے گا، اس کے بعد 2024 منایا جائے گا، اس کے بعد 2025 منایا جائے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو آنے والا سال اچھا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں اس طرح کا تماشا کرنے والا کیا نقصان اٹھائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلمان قبر میں دفن ہوتا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں یہ وہ جوان ہوگا جو زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑتا ہوگا تو اللہ مرنے کے بعد اس کے چہرے کو قبلے سے موڑ دے گا، اللہ اپنی پہچان سے محروم کر دے گا، نجات نہیں ملے گی۔ نبی کے طریقے کو چھوڑا، نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو میرے طریقے کو مت چھوڑنا، عیسائی کے طریقے کو مت پکڑنا، یہودی کے طریقے کو مت پکڑنا۔ اگر یہودی اور عیسائی کے طریقے کو پکڑو گے تو تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے، میں تمہارا نبی، تم میرے امتی نہیں رہو گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ محرم آئے گا ماتم نہیں کریں گے، نیا سال آئے گا جشن نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ وصول ہو گیا، اگر آپ وعدے پر کھڑے رہے آج کا یہ جلسہ وصول ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں سال اچھا کیسے جائے گا۔ جب نیا سال آ جائے تو آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے، مخلوق کی خدمت کتنی کی ہے، اور آپ کو ارادہ کرنا ہے گناہ نہیں کریں گے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ 2023 میں حرام نہیں کمانا ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ ہم غلط ماحول میں نہیں رہیں گے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں 2022 آپ کا برباد ہو گیا، 2023 برباد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، نیا مرغا خریدا جائے گا۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیں شاہ سے کنگال ہے، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو،
بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخم کوئی فریاد نہ ہو، پھر امن بلند اقبال رہے، یہ سال تو اچھا سال ہے، پھر امن بلند اقبال رہے، وہ سال تو اچھا سال ہے۔ 3 پیغام نکل گئے اور چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد 2 پیغام باقی ہیں، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت تھکے ہوئے ہیں اور دیر سے آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیشانی کی چمک اڑ رہی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ تھک گئے ہیں، لیکن حوصلہ ہارنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کو اس دنیا میں ترقی کرنا ہے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو راستہ بتا رہا ہوں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کرنا ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال کمانا ہے۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دھیان سے سنیے، باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے، ابا آپ نے جو اپنی شادی میں پیسہ خرچ کیا کتنا پیسہ تھا؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا اور میں قرضے کو ابھی تک چکا رہا ہوں، ابھی قرضہ پورا ادا نہیں ہوا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بھکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، اس سے کہا آپ 10 روپے دیجئے، اس سے کہا کہ آپ 100 روپے دیجئے، ایک آدمی سے کہا آپ 500 روپے دیجئے۔ تو جس سے 500 روپے مانگا اس نے کہا یار اس سے 100 روپے لے رہے ہو، اس سے 10 روپے لے رہے ہو، مجھ سے 500 روپے کیوں لے رہے ہو؟ کہا جس سے 10 روپے لے رہا ہوں، جس سے 100 روپے لے رہا ہوں، اس سے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا۔ تم سے 500 روپے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جو ملے گا آج ہی ملے گا، تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہو، تم کل امیر نہیں رہو گے، میری طرح کنگال ہو جاؤ گے۔